آزاد کشمیر حکومت کی تبدیلی کا معاملہ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے آزاد کشمیر سے متعلق قائم وفاقی وزراء پر مشتمل سیاسی کمیٹی کا اہم اجلاس آج ہوگا۔ ذرائع کے مطابق سیاسی کمیٹی کا اجلاس وزارت منصوبہ بندی میں ہوگا۔ اجلاس میں وفاقی وزیر احسن اقبال، وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ اور وزیر امور کشمیر انجینئر امیر مقام شریک ہوں گے۔ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے صدر شاہ غلام قادر پارلیمانی پارٹی کی قیادت کریں گے۔ آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی کی تیاری مکمل، نون لیگ کا تحریک عدم اعتماد کے لیے پیپلز پارٹی کا ساتھ دینے کا اعلان۔ پیپلز پارٹی آج وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروائے گی۔ حکومت بنانے کے لیے پیپلز پارٹی نے نمبر گیم پورا کر لیا۔ جیالی قیادت نے 27 اراکین کی حمایت حاصل کر لی۔ نیا وزیر اعظم آزاد کشمیر کون ہوگا؟ اعلان آج متوقع۔ پنجاب میں اسموک کا راج، دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور سر فہرست۔ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 279 ریکارڈ، فیصل آباد، گوجرانوالہ اور ملتان کا فضائی معیار بھی مزر صحت۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں فضائی آلودگی کی روک تھام کے لیے کریک ڈاؤن، 14 مقدمات درج، کئی گرفتار، 115 افراد کو 10 لاکھ کے جرمانے، 53 افراد کو وارننگ دی گئی۔ اسموک بڑھنے سے سانس کی بیماریوں اور دیگر امراض میں اضافہ، ماہرین کی شہریوں کو ماسک پہننے کی ہدایت۔ شاہدرہ میں شہری سے ڈکیتی کرنے والا ملزم پولیس آفیسر نکلا۔ پولیس نے ملزم سب انسپکٹر عمار کو CCTV فوٹیج کی مدد سے گرفتار کیا۔ ملزم نے ریکارڈ یافتہ ڈاکو کے ساتھ مل کر چند روز قبل شہری سے 4 لاکھ روپے سے زائد کی رقم چھینی تھی۔ ملزم کو مزید تفتیش کے لیے CCD کے حوالے کر دیا گیا۔ ترکیہ کے مغربی حصے میں 6.1 شدت کا زلزلہ، استنبول، بورسا، مانیسا اور ازمیر سمیت کئی شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کے باعث متعدد عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق لوگوں میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ شہری خوفزدہ ہو کر گھروں سے باہر نکل آئے۔ زلزلے کا مرکز صوبہ بالکسر جبکہ زلزلے کی گہرائی 6 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی کی تیاری، نون لیگ نے تحریک عدم اعتماد کے لیے پیپلز پارٹی کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف تحریک عدم اعتماد آج جمع ہوگی۔ تحریک 15 ارکان کے دستخط کے ساتھ جمع کروائی جائے گی۔ حکومت بنانے کے لیے پیپلز پارٹی نے نمبر گیم پورا کر لیا۔ جیالی قیادت نے 27 اراکین کی حمایت حاصل کر لی۔ نیا وزیر اعظم آزاد کشمیر کون ہوگا؟ اعلان آج متوقع۔ نون لیگ آزاد کشمیر حکومت کا حصہ نہیں بنے گی، رانا ثناء اللہ کا اعلان۔ احسن اقبال نے کہا موجودہ مدت پوری ہونے کے بعد آزاد کشمیر میں شفاف اور آزادانہ الیکشن ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کے قمر زمان کائرہ بولے آزاد کشمیر کا سیٹ اپ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں ناکام رہا، کشمیر کے مسائل حل کرنے ہیں۔ اردن کا پاکستان سے دفاعی اشتراک کو فروغ دینے کی خواہش کا اظہار۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی اردن میں شاہ عبداللہ دوئم سے ملاقات۔ دفاعی اور سلامتی کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال۔ تازہ ترین علاقائی پیش رفت کا جائزہ۔ شاہ عبداللہ نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت اور علاقائی امن کے لیے کاوشوں کو سراہا۔ فیلڈ مارشل کی اردن کے چیئرمین جوائنٹ چیف سے ملاقات۔ عسکری قائدین کی ملاقات جنرل ہیڈ کوارٹرز عمان میں ہوئی۔ سید عاصم منیر کو اردنی افواج کے دستے نے گارڈ آف آنر دیا۔ ترکیہ کے مغربی حصے میں 6.1 شدت کا زلزلہ، زلزلے کے جھٹکے استنبول، بورسا، مانیسا اور ازمیر سمیت کئی شہروں میں محسوس کیے گئے۔ زلزلے کے باعث متعدد عمارتوں کو نقصان پہنچا، شہری خوفزدہ ہو کر گھروں سے باہر نکل آئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق زلزلے کی گہرائی 6 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کا دفاعی اور سیکیورٹی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا بنگلہ دیش کا دورہ۔ چیف ایڈوائزر ڈاکٹر محمد یونس اور بنگلہ دیش کی عسکری قیادت سے ملاقاتیں۔ عالمی اور علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر گفتگو۔ ملٹری ٹو ملٹری روابط میں توسیع پر اطمینان کا اظہار۔ ISPR کے مطابق جنرل ساحر شمشاد مرزا اسکول آف انفینٹری اینڈ ٹیکٹکس بھی گئے۔ بنگلہ دیشی قیادت کا پاکستانی افواج کی قربانیوں اور صلاحیتوں کو خراج تحسین۔
पाकिस्तान और बांग्लादेश ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त, 20 साल बाद पाक बांग्लादेश जॉइंट इकनॉमिक कमीशन का इजलास। एलामी के मुताबिक पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कराची पोर्ट ट्रस्ट के इस्तेमाल की पेशकश कर दी। बांग्लादेश चीन और वस्ती एशियाई ममालिक समेत इलाकाई ममालिक के साथ तजारत कर सकेगा। दोनों ममालिक में डायरेक्ट फ्लाइट के लिए काम तेज करने पर इत्तफाक हुआ। भारतीय फौज की जंगी मशकें, पाकिस्तान का फ़ज़ाई हदूद 2 रोज़ बंद रखने का फैसला। 28 और 29 अक्टूबर को फ़ज़ाई हदूद सुबह 6 से 9 बजे बंद रहेगी। लाहौर और कराची रीजन की रूट्स में फ़ज़ाई हदूद बंद रखी जाएगी। कमर्शियल परवाज़ों को एहतियात की हिदायत। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी का नोटम जारी। टीटीपी जो है उसके ठिकाने जो हैं वो बिल्कुल अफगानिस्तान में है। बावर कराया गया कि टीटीपी को आप वहाँ से ठिकाने ख़त्म करें। वहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट फोरम है, उस पर उन्होंने क्राउन प्रिंस ने दावत दी है और भी बड़े मुल्कों के सरबराह आ रहे हैं या चीफ एग्जीक्यूटिव आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर उनसे भी मिलेंगे। लेकिन जो क्राउन प्रिंस के साथ मुलाकात होगी उसमें जो हमने उनके साथ माशी तौर पे अपनी जो कोऑपरेशन है बढ़ा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला उसमें आप अच्छी खबर सुनेंगे। पाकिस्तान अमन चाहता है मगर सलामती पर समझौता नहीं करेगा, किसी भी हमले का भरपूर जवाब देंगे। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन का दो टोक मौक़िफ़, कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी, मुल्क को दहशतगर्दी से पाक करेंगे। वज़ीर आज़म के दौरे सऊदी अरब से भी पुरुमीद, मुल्क को कौम के लिए मज़ीद खुशखबरियाँ मिलेंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। आज़ाद जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने मौलाना को कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर एतमाद में लिया। फजलुर रहमान का अफगानिस्तान की सूरत हाल को अफ़वाह व तफ़हीम से हल पर जोर। कहते हैं पाक अफगान कशीदगी दोनों के लिए मुफीद नहीं, रवैये शिद्दत की तरफ जा रहे हैं, नरमी और लचक लाना होगी। अफगान मुज़ाकरात के लिए संजीदा राब्ता किया गया तो मुस्बत जवाब देंगे। मसाजिद के आइमा कराम के लिए बड़ी खबर, 65,000 मसाजिद के इमामों का वजीफा मुकर्रर करने का फैसला। पंजाब में साइबर क्राइम सेल तश्कील देने की तैयारी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर मुसलसल 5वां इजलास। मरियम नवाज कहती हैं इमाम मस्जिद माशरे का काबिल एहतराम फ़र्द है। हुकूमत इमाम मस्जिद की मुआशी मुआवनत करेगी। लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर कार्रवाई यकीनी बनाने की हिदायत की। कराची में अब होंगे ई ट्रैकिंग फीसलेस चालान, 5,000 से 1 लाख रुपए तक जुर्माने वसूल किए जाएंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस में फेसलेस ई ट्रैकिंग सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। पहली बार चालान पर मुआफ़ी होगी, दोबारा खिलाफवर्जी पर साबिका चालान की वसूली भी होगी। मुराद अली शाह का हैवी व्हीकल से मसाइल का एतराफ़, ट्रैकर लगाने का हुक्म। स्टेट बैंक का शरह सूद बरकरार रखने का फैसला। अगले 2 माह के लिए शरह सूद 11% बरकरार रहेगी। मरकजी बैंक के मुताबिक सैलाब के बाद सप्लाई चेन के खदशात पर महंगाई की शरह बढ़ सकती है। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने मौशी अहम एदादोशुमार का जायजा लिया। पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने फैसले को मायूस कुन करार दे दिया। कामयाबी और जुर्रत का इस्तारा, तरक्की का रोशन सितारा, जिस शोबे में रखा कदम कामयाबी चली उसके संग। कारोबार से सियासत और खेल से सफारतकारी तक सलाहियतों का लोहा मनवाने वाले मोहसिन नकवी ने जिंदगी की 47 बहारें देख ली। बतौर निगरान वज़ीर आला पंजाब सूबे का नक्शा बदल डाला। बरसों के काम हफ्तों में निपटाने पर मोहसिन स्पीड का खिताब पाया। वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पीसीबी की सालगिरह पर दुनिया भर से तहनीती पैगामात का तांता बंद किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नेशनल पुलिस एकेडमी का दौरा। एकेडमी के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। ज़ेरे तामीर नए हॉस्टल पर जारी तामीराती काम का भी मुआयना किया। मोहसिन नकवी का अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के पहले मरहले को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने का टास्क। बोले तामीराती कामों को मयार और शफाफियत के साथ बर वक्त मुकम्मल किया जाएगा। मुल्की तारीख की पहली खातून वज़ीर आला मरियम नवाज 52 साल की हो गईं। पार्टी रहनुमाओं का नेक तमन्नाओं का इजहार।
مریم نواز 28 اکتوبر 1973 کو لاہور میں پیدا ہوئیں۔ 2012 میں سیاست میں انٹری دی۔ مریم نواز نے 2024 کے انتخابات میں قومی اور صوبائی اسمبلی کا الیکشن جیتا۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کا وزیراعظم شہباز شریف کو خط، گندم کی ترسیل پر عائد بین الصوبائی پابندی ختم کرنے کا مطالبہ۔ فیصل کریم کنڈی کے مطابق یہ پابندی خیبر پختونخوا کی غذائی سلامتی کو متاثر کر رہی ہے۔ پابندی وفاقی تعاون کے آئینی اصولوں کے منافی ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے 3,300 غیر قانونی افغان گرفتار کر لیے۔ افغان شہری ہولڈنگ سینٹرز میں منتقل۔ بارڈر کھلتے ہی واپس افغانستان بھیج دیا جائے گا۔ شناختی دستاویزات اور سفری کاغذات رکھنے والوں کو واپس نہیں بھیجا جا رہا۔ افغان شہریوں کے جعلی شناختی کارڈ کے خلاف بھی مہم شروع۔ بھارتی زہریلے دھوئیں نے فضا زہر آلود کر دی۔ لاہور میں ہر چیز دھندلا گئی۔ لاہور آلودہ شہروں میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 185 ریکارڈ۔ آب و ہوا انتہائی مضر صحت۔ ویلنشیا ٹاؤن، پیراگون ماڈل ٹاؤن، صدر کینٹ آلودہ ترین علاقے قرار۔ بھارتی آلودگی آنے والے دنوں میں مزید بڑھنے کا خدشہ۔ ماہرین کی ماسک کا استعمال یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی۔ امریکہ کی جوہری آبدوز روس کے قریب ہی موجود ہے۔ ہمیں 8,000 میل دور سے آنے کی ضرورت نہیں۔ روس کے نیوکلیئر میزائل کے تجربے پر ٹرمپ کا سخت رد عمل۔ کہا، یوکرین روس جنگ ختم ہونی چاہیے تھی۔ جنگ اب چوتھے سال میں داخل ہو چکی ہے۔ غزہ میں جنگ کے دوران نہ پھٹنے والے بم فلسطینیوں کے لیے بڑا خطرہ بن گئے۔ سیز فائر کے بعد اسرائیلی فوج کے چھوڑے گئے دھماکہ خیز مواد سے 53 فلسطینی شہید، سینکڑوں زخمی ہو چکے۔ اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 68,519 تک پہنچ گئی۔ حماس رہنما خلیل الاحیہ کا کہنا ہے کہ غزہ پر اسرائیلی فوج کا قبضہ ختم ہوتے ہی ہتھیار ریاست کے حوالے کر دیں گے۔ بھارت میں آسٹریلوی خواتین کرکٹرز کے ساتھ ہراسانی کا واقعہ۔ بھارتی جنتا پارٹی کے وزیر کیلاش وجے نے آسٹریلوی کرکٹرز کو ہی ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ کیلاش وجے نے کہا، آسٹریلوی کرکٹرز بتائے بغیر باہر کیوں گئی؟ بغیر بتائے باہر جانا خواتین کھلاڑیوں کی غلطی ہے۔ واقعہ بھارت کے وسطی شہر اندور کے گزشتہ ہفتے میں پیش آیا۔ اور اسرائیل پر جنگی جنون سوار، جنگ بندی کے باوجود صہیونی ریاست کا حماس کے خلاف کارروائیاں ختم نہ کرنے کا اعلان۔ اسرائیلی فوج کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ایال زمیر نے کہا، غزہ میں جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک آخری مغوی کی لاش واپس نہیں لائی جاتی۔ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، ہمیں اپنے مشن کو مکمل کرنا ہے، مغویوں کی واپسی اور حماس کے خلاف مہم جاری رکھنی ہے۔ ادھر حماس نے ایک اور اسرائیلی یرغمالی کی لاش ریڈ کراس کے ذریعے اسرائیلی حکام کے حوالے کر دی۔